ناظرین آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک کالم لے کر حاضر ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے اس کالم کے اوپر بات کروں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا جو چینل ہے پاور وائس آف لندن اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ ناظرین، میری اس ہفتے کی ویڈیو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خواتین کے پردے اور لباس کے حوالے سے متعلق ہے، جس میں ہر سطح پر پاکستان میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے، جس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی شامل ہے۔ عمران خان اس سے پہلے بھی ایسا ہی ایک متنازع بیان اپریل کے مہینے میں دے چکے ہیں، جس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے اس کے بارے میں اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے صحافیوں کو اس کی کاپی فراہم کی گئی تھی۔ مجھے اس بات پر بہت ہی حیرت ہے کہ ملک کے بظاہر سب سے معتبر عہدے پر فائز وزیر اعظم ایسے غیر ذمہ دارانہ اور تعصبانہ بیان کیسے دے سکتے ہیں، وہ بھی ایک غیر ملکی ٹی وی کو، جہاں پہلے ہی پاکستان کے حوالے سے مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی کی مہر لگ چکی ہے اور وہاں پہلے ہی پاکستانی بڑے مشکلات کا شکار ہیں۔ میں نے 2 دن پہلے پاکستان میں دن بدن بڑھتے ہوئے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے حوالے سے ایک کالم لکھا تھا، اور شاید آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز دیکھی ہوں جو کہ ایک مفتی صاحب کے حوالے سے گردش کرتی رہی تھی۔ مگر وزیر اعظم ہاؤس کے اس بیان کے بعد میں نے اپنا یہ ارادہ جو تھا وہ چینج کر دیا، اور بقول ہمارے جو محترم وزیر اعظم ہیں عمران خان کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے جنسی واقعات کا سبب خواتین کے مختصر لباس ہے، بقول ان کے کہ مرد کیونکہ روبوٹ نہیں ہے اس لیے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ کیا بات ہے! اپنے عدالتی نظام اور قانون کی کوتاہیوں اور نااہلی کو کتنے آرام سے خواتین کے مختصر لباس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ محترم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی خاتون، بچی یا بچے سے زیادتی میں ہوس یا لباس مسئلہ نہیں ہے، بلکہ طاقت کا استعمال ہے۔ تشدد پسند سوچ اور ذہن کا ہے۔ ایک طاقتور کا کسی کمزور پر مسلط ہونے کا نام ریپ ہے۔ شاید آپ لوگ کو یاد ہو کہ دہلی میں 2011 میں ایک نرس پر بس میں زیادتی کی گئی تھی اور اس ریپ میں لوہے کی راڈ کا استعمال کیا گیا تھا، یعنی طاقت اور تشدد پسند ذہنیت کا۔ ریپ کے بعد کسی بھی بچے کا گلا گھونٹ کے مار دینا، جلا دینا، قتل کر دینا، یہ سب انسان کے جابر اور شفاق ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، کسی بھی مرد کے شفاق ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ کیسے ان چیزوں سے نظر چرا سکتے ہیں؟ اگر بات مختصر لباس کی ہے تو پھر قرآن میں مرد کو بھی تو نظر نیچی کرنے کا حکم ہے اور نفس کو قابو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اس بات کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہاں بات ہے سماجی اور معاشرتی رویے کی اور سوچ کی۔ ہم ایک ایسے منافقانہ سماج میں رہ رہے ہیں پاکستان میں، جہاں طاقتور کے لیے انصاف اور کمزور کے لیے کہیں بھی کوئی انصاف ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم بجائے یہ کہ اپنے قانونی نظام اور اداروں کی نااہلیت پر توجہ دیں اور اپنے نظام کو شفاف اور مضبوط بنائیں، الٹا وہ خواتین کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اگر مکمل لباس اس بات کی گارنٹی ہوتا، حج کے دوران خواتین کے ساتھ زیادتی اور ہراسگی کے واقعات نہیں ہوتے۔ خود عمران صاحب کی سابقہ بیگم جمائمہ نے اپنے حالیہ ٹویٹ میں جو انہوں نے اپنے سابق شوہر کے حوالے سے ہی اس بیان کے حوالے سے ایک واقعے کے تذکرے کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک برقع پوش بزرگ خاتون کو ان کو
راستے میں ایک لڑکے نے ہراساں کرنے کی، جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی، جب تک اس خاتون نے نقاب اٹھا کے اس کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا وہ لڑکا ان کا پیچھا کرتا رہا۔ یعنی نقاب اور پردے کے پیچھے چھپی خاتون بھی مرد کی ذہنی گندگی سے محفوظ نہیں۔ اور پھر اس پر بھی کیا منحصر، قبر میں لیٹی ہوئی خاتون، 1.5 سال کی معصوم بچیاں تک مرد کی شہوت کا نشانہ بنتی ہیں اور بن رہی ہیں۔ مذکورہ واقعہ کوئی ایک واقعات نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو حج کے دوران خواتین کے ساتھ پیش آتے ہیں، یا بازاروں میں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں جسمانی ہراسگی ہمارے ملک میں اتنی عام ہے، اور 90% سے زائد جو خواتین ہیں روزانہ اس کا شکار ہوتی ہیں، اور میں خود اس کا نشانہ بن چکی ہوں۔ ایک اور بات، وزیر اعظم صاحب یہ بتائیں کہ مدارس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جو کہ مولوی یہاں تک کہ مفتی حضرات جو زیادتیاں کر رہے ہیں، اس میں کون سے لباس ملوث ہیں؟ مدارس کا ماحول نہایت پاک اور مذہبی ہوتا ہے، وہاں پر ایسے گھناؤنے کام کی شہوت کا سبب کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کو اس چیز پہ اکساتی ہے؟ دنیا کے ہر ملک میں جنسی زیادتی اور ہراسگی اور جنسی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، ان میں خواتین، بچے، بچیاں سب شامل ہیں۔ پاکستان کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں بچوں کے لیے خاص طور سے بدتر حالت پیش کرتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ حکومت قانون سازی اور بین الاقوامی کنونشنز کو نافذ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ پاکستان میں روزانہ تقریباً 11 بچے جنسی تشدد اور زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی پوری جوانی مغرب میں گزری ہے، اور جس طرح اور جس انداز میں گزری ہے اس سے پوری دنیا واقف ہے، مگر موصوف نے اپنی ذاتی مصروفیت میں کبھی مغرب کے انصاف اور قانونی نظام پر نظر ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کی، جہاں آپ کی مرضی کے بنا آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جہاں ریپ اور ہراس کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں ہیں، کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا، یہاں کا نظام ہر حال میں مجرم کو سزا دیتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک شخص کو 22 سال کے بعد ریپ کے ایک کیس میں سزا دی گئی، مطلب مستقل پولیس اس واقعے میں پیچھے لگی رہی اس مجرم کو، اور انہوں نے اس کو پکڑ کے دم لیا۔ میں یہاں کے سماجی نظام میں رہتے ہوئے خود کو بہت محفوظ سمجھتی ہوں، ایسا کبھی بھی میں نے اپنے ملک میں قطعاً محسوس نہیں کیا۔ میں بھلے رات کے کسی بھی پہر ٹرین میں، بس میں یا پیدل سفر کروں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر کوئی شخص مجھے ہراس کرے گا یا زبردستی کرے گا تو یہاں کا قانونی نظام اس شخص کو چھوڑے گا نہیں۔ ہمارے ملک کی طرح نہیں، جہاں زیادتی، تشدد، یہاں تک کہ قتل کے مجرم یا تو رہا ہو جاتے ہیں یا ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے کمزور قانونی نظام کی عکاسی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ محترم وزیر اعظم کو ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے کے بجائے مغرب کے قانونی اور سماجی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں زندگی گزارنے کی کھلی آزادی ہے اور یہاں پر ہر شہری پروٹیکٹ ہے، اور خصوصاً یہاں کی خواتین کہ یہاں پر خواتین کے حقوق کی جس طرح پاسداری کی جاتی ہے اور جس طرح اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگ، ایسا کام کرنے والے سزا سے نہیں بچ سکتے۔ نہ صرف ان کو سزا ہوتی ہے بلکہ ان کی نفسیاتی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ مرد کی ذہنی گندگی کا تعلق صرف اور صرف اس کی دماغ اور اس کی تربیت سے ہے۔ جب تک آپ خواتین کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے، اسے برابری کا انسان نہیں سمجھیں گے، آپ ایسی ہی گندی سوچوں میں مبتلا رہیں گے اور ایسے ہی گندی حرکات کریں گے۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے ملک کے قوانین بدلنے کی ضرورت ہے، اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگ اس پہ ضرور سوچیں گے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔